ارے تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں باہر ڈھونڈتی رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ سب میٹنگ کے لیے بلا رہے تھے، لیکن تم ویسے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ خیریت ہے اتنے کارنر پہ؟ باہر تو اتنا اچھا موسم۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہاں آ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑا سکون چاہیے تھا، شور سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ ہے الجھن؟ خوشخبری تو نہیں آ رہی؟ تمہاری شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تم خوشخبری دینے والی ہو۔ ذرا چیک اپ بھی کرواؤ، ٹیسٹ کرواؤ، کچھ تو ہوگا نا جو تمہاری طبیعت خراب ہے اچانک۔ پلیز ایسی باتیں مت کیا کرو میرے سے، پرسنل سپیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میں تم سے اتنی فرینک ہوں کہ تم اس طرح کی باتیں میرے سے کرو۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ آنٹی، اچانک آپ کمرے میں؟ خیریت ہے؟ کیا کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ ارے بہو رانی، نہیں، کوئی بھی چیز نہیں چاہیے۔ میں تو ذرا حیران تھی کہ تم آج باہر کیوں نہیں آئی۔ ایسی بھی کیا بات ہے کہ میرے بیٹے کے جانے کے بعد تم کمرے میں ہی گھسی رہی ہو، کام کرنے کے لیے بھی باہر نہیں آئی؟ کچھ تو ہے، کیا لڑائی ہوئی ہے آپ دونوں کی؟ کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے؟ کیا ہوا؟ کیا تمہیں اس نے ڈانٹا ہے؟ کیا تم فرمائش کر رہی تھی شاپنگ کی؟ کچھ تو ہوا ہے نا جو تم اس طرح سے لک کے بیٹھی ہوئی ہو؟ بتانا ذرا مجھے۔ تمہارے چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ ضرور کوئی پریشانی والی بات ہے۔ ہو آنٹی، میں حیران ہوں آپ کی سوچ پہ۔ آپ مسلسل بولے جا رہی ہیں، نہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں جواب کس بات کا دے رہی ہوں، سوال پہ سوال، اور وہ بھی اتنی عجیب سوچ کے۔ مطلب آپ یہ سوچتی رہی ہیں کہ میں کمرے میں ہوں تو یقیناً کوئی لڑائی ہوگی۔ آج انہوں نے کراچی کا بتایا جانے کے لیے، 3 دن کے لیے انہیں کراچی جانا ہے، ارجنٹ جانا تھا، اس لیے میں پیکنگ کر رہی تھی، سوچا ایک ہی بار کچن میں آؤں۔ مجھے حیرانی ہے آپ کی سوچ پہ، آپ اس طرح سوچتی۔ آ لینے دو میرے بیٹے کو، بڑی اوکھی ہو کے بول رہی ہو نا تم میرے سے، دیکھ لینا۔ السلام علیکم آنٹی، آئیے بیٹھیے۔ امی ابھی ذرا بازار کی طرف گئی ہیں، آتی ہوں گی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ارے نہیں، میں تو یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، میں تو بس ملنے کے لیے آئی تھی کہ تمہاری امی تو چھپ کے اندر بیٹھ ہی گئی ہیں، ملتی ہی نہیں ہیں کسی سے۔ پتہ نہیں کیا ان کو ٹینشن لگ گئی ہے۔ تم وہی ہو نا جس کی 3 سال پہلے منگنی ہوئی تھی؟ تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ تمہاری منگنی ہوئی ہے، مگر اتنی لمبی منگنی، کیا شادی نہیں کرنی؟ کیا لڑکا بھاگ گیا یا اس نے ختم کر دیا منگنی جو تم لوگ شادی نہیں کر رہے؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جی، اس عید کے بعد میری شادی ہے۔ ہے؟ منگنی نہیں ٹوٹی؟ اتنی اداس پھر کیوں ہو؟ اتنے دکھ کیوں ہے تمہیں شادی کا؟ دکھی ہو کے کیوں بتا رہی ہو؟ او ہو، لائٹ چلی گئی، یو پی ایس نہیں ہے؟ ارے آنٹی ہے یو پی ایس، آپ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے بات کریں۔ میں اداس صرف اسی لیے ہوں کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر سسرال جا رہی ہوں، اور ہر لڑکی ہی ہوتی ہے اس لمحے۔ میرے خیال میں آپ کو اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے فائقہ، تم لاسٹ سیمسٹر میں تمہاری شادی ہوئی تھی، اس کے بعد تو تم نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ اتنا لوگ ڈھونڈتے رہے تمہیں، پتہ نہیں کہاں گئی تم۔ کیا تمہاری شادی میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جو تم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ گئی؟ یونیورسٹی میں تو سب عجیب باتیں کرتے تھے تمہارے بارے میں۔ ارے نہیں، باتیں کرنے والوں کو تو بس کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے۔ میرے غائب ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں باہر شفٹ ہو گئی تھی اور اب آج کل پاکستان آئی ہوئی ہوں۔ میرے خیال میں اتنی تمہیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے دوسروں کے بارے میں۔ ارے نہیں، بہرونسا نے بتایا تھا کہ تمہاری سیپریشن ہو گئی ہے اور تم اسی لیے پاکستان شفٹ ہو گیا۔ اچھا بھائی، بس نصیحتیں تو نہ کرو نا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ آج بھی تو تم اکیلی آئی ہو مارکیٹ میں، تمہارے ساتھ تمہارے شوہر نہیں ہیں، تمہارے بچے نہیں ہیں، کہاں ہیں سب؟ کوئی تو ایسی وجہ ہے نا۔ آپ لوگوں کی یہی تو عادت ہے کہ ہمیشہ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی پرسنل سپیس کو توڑتے ہوئے سوال پہ سوال، اور وہ بھی اتنے عجیب۔ ایسا کچھ نہیں ہے، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ وہ باہر ہوتے ہیں، میں آج کل چھٹیوں پہ پاکستان آئی ہوئی ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ میرا سر درد نہیں ہے کہ میں تمہیں یقین دلاؤں، میں یہاں لوگوں کو یقین دلانے کے لیے نہیں آئی، میں ہمیشہ وہی کرتی ہوں جس سے مجھے سکون ملے، اور تمہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تبھی تو پاکستان میں ترقی نہیں ہے، ہر وقت دوسروں کو جج کرنا۔ وہی تم کلاس لے رہی ہو، تمہیں پتہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ والے روم میں بیٹھ کے نا رقیہ رو رہی تھی،
پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اس کی کسی نے شکایت لگائی ہے کسی بچے نے، اسی وجہ سے آج کوئی ری ایکشن دکھایا ہوگا مینجمنٹ نے، اسی لیے رو رہی ہوگی۔ اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ مجھے سب سے پھر پوچھنا پڑتا آخر اس کے ساتھ ہے ہوا کیا۔ یہ ہو سکتا ہے سچ نہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہو، میں تو بس اندازہ ہی لگا رہی ہوں نا، کہ کل ایک ٹیچر آ کر بتا رہی تھی کہ پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں یہی جا کر رقیہ کو ساری بات نہ بتا دیں اور گڑبڑ ہو جائے۔ ایسا کرنا کہ تم جا کے بریک میں جب اس کے ساتھ بیٹھو گی نا تو اس سے سوال جواب سے کریدنا، پتہ تو چلے آخر ہاں کیا ہے۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے، بالکل میں ایسے ہی کروں گی، اور دیکھتی ہوں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، پتہ تو چلے، ورنہ میرا تو کھانا ہضم نہیں ہونا۔ ارے بہن، تمہیں تو میں روز یہاں پہ واک کرتے ہوئے دیکھتی ہوں لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی۔ آج چلو تم میرے ساتھ بیٹھی ہو تو میں چلو پوچھتی جاتی ہوں، شادی ہوئی ہے تمہاری؟ کیا کرتے ہیں تمہارے نہیں ہوئی میری شادی ابھی تک۔ ہے؟ ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ بال چاہے چھوٹے ہیں لیکن چہرہ تو بڑا پکا ہے، کیوں نہیں کروائی تم نے شادی؟ کیوں نہیں ہوئی تمہاری شادی؟ ہاں، شادی میری نہیں ہوئی، ٹینشن آپ کیوں لے رہی ہیں؟ آپ کیوں فکر مندی سے اپنے چہرے پہ جھریوں کا اضافہ کر۔ ہے؟ اب پتہ چل گیا تمہاری شادی کی وجہ کیا ہے، بدتمیز جو ہو بھائی، میں نے کیوں جھریوں میں اضافہ کرنا ہے؟ میں تو اپنے شوہر کی لاڈلی ہوں، ہر طرح سے اس نے میرا آرام کا خیال رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو بس یہ سنا تھا کہ 30 سال کے بعد جب لڑکیاں شادی کرتی ہیں تو ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے، تو اسی لیے مشورہ دے دیا کہ بہن شادی کا بھی سوچو، یہاں بس واک ہی کرتے رہنا ہے۔ چھریاں جب پڑتی ہیں نا کنواری لڑکی کو تو بڑی جلدی پڑتی ہیں، شادی شدہ تو بیچاریاں بچ جاتی ہیں، جو تم مجھے تانے دے رہی ہو۔ لو بھلا، اگر میں نے تم سے کچھ پوچھ ہی لیا تو اس میں اعتراض کرنے والی تو بات ہی نہیں تھی۔ میری تو دعا ہے کہ تمہارے نصیب کھلے اور تمہاری بھی شادی ہو۔ شادی ہو جائے گی تو زندگی بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ تمہارے بدتمیزی کے انداز سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ خیر اللہ بھلا کرے اور تمہیں تمیز سکھائے، تمہیں ہدایت۔ ارے مجھے تو لگتا ہے آپ شادی کر کے بالکل خوش نہیں ہیں، جو بڑھاس نکال رہی ہیں اور چہرے پہ نہ خوشی سی نظر آ رہی۔ نہیں، تم ہوتی کون ہو مجھے کہنے والی کہ میں خوش نہیں ہوں؟ خود کیا ہو تم؟ بال کھولے ہوئے ہیں آوارہ لڑکیوں کی طرح، ایسی رہ جاؤ گی؟ بیٹا یہ تم جینز کچھ زیادہ ہی نہیں لینا شروع ہوگی؟ روز روز تمہیں جینز میں دیکھتی ہوں، فیشن بھی تم اتنے زیادہ کرنا شروع ہو گئی ہو۔ جو لڑکیاں فیشن کرتی ہیں وہ دوزخ میں ڈالی جائیں گی، تمہیں پتہ ہے؟ تمہاری ماں نے تو تمہیں نہیں سکھایا ہوگا لیکن میں تمہیں بتاتی ہوں، ایسے ہی ہو۔ تائی آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنے بچوں کی فکر کریں جن کو آپ باہر بھیج رہی ہیں پڑھنے کے لیے، وہ عبایا پہن کے یونیورسٹی میں جاتی ہیں، ان کی بھی ذرا فکر کر لیں، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ آپ صرف تسبیح پڑھتی ہیں یا دل میں بھی ایمان ہے۔ ہر وقت دوسروں پہ تنقید، ہر وقت یہ نہ کرو وہ نہ کرو ایسا نہ کرو۔ اچھا بہن، بس بس تمہاری میں نے بک بک نہیں سننی، میرے دل کے ایمان کا اندازہ نہ لگاؤ، میں تو تہجد گزار ہوں، ہر وقت ذکر سے میری زبان تر رہتی ہے، بچوں کو بھی میں نے ویسی ہی تربیت کروائی، کبھی دیکھنا باہر کے ملک میں رہ کے بھی روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پردے کرتے ہیں، تمہاری طرح نہیں، نہ تمہاری ماں کی طرح جن کی 2 گز کی زبان ہے، ٹک 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 چلتی ہی رہتی ہے، فیشن کے علاوہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارے خواب مجھے اچھے نہیں آتے، تمہاری آخرت بڑی خراب ہے۔ میں تو جلدی جلدی بچوں کو اسکول میں بھیج کے پہلی فرصت میں تمہارے پاس یہ خبر لے کر آئی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ہمارا کہ خامد نے دوسری شادی کرنے لگا ہے، اس نے تو گھر میں سب کو کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ رقیہ کی بیٹی تو چھت پہ کھڑی ہو کے کسی کو اشارے کر رہی تھی، میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھ سے۔ میں نے کہا میں سب سے پہلے آ کے تمہیں۔ یار یہ بہت ہی بری بات ہے کہ تم مجھے دوسروں کے گھروں کی خبریں لا کر ڈیلی دینا شروع ہو گئی ہو، مجھے الجھن ہوتی ہے اس طرح۔ کون کیا کر رہا ہے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے گھر والے جانے، ہم کون ہوتے ہیں، ہمارے اپنے سر درد اتنے ہیں، اس کی فکر کرو۔ اچھا پاک بیبیاں بننے کی کوشش نہ کرو، جیسے ہی رمضان آتا ہے یہ طوطے باہر آ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں تمہیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، کل تو میں نے تمہارے خاوند کو کسی اور کے ساتھ بھی دیکھا تھا، اپنے گھر کی فکر کرو، کہیں ٹوٹ نہ جائے وہ۔ امجد کو تم نے کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا؟ کون تھی وہ؟ بتاؤ ذرا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کس جگہ دیکھا تھا تم نے؟ مجھے ذرا ساری ڈیٹیل بتاؤ، ہے ایسا تو نہیں ہے وہ؟ بالکل بالکل، دوسروں کی فکر میں اپنا گھر خراب کر دیا، اب جا کے ذرا پوچھو ان سے کون تھی وہ لڑکی۔
آج اتنے دنوں بعد میں گھر سے باہر نکلی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں۔ اب کافی ٹائم ہم یہاں بیٹھیں گے اور بات چیت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تم بھی اب جلدی نہ جانا۔ اپنی نئی جاب کا سناؤ، کیسے چل رہی ہے وہ؟ ہاں یار، نئی جاب کی وجہ سے تھوڑا میں مصروف ہو گئی تھی، مل ہی نہیں سکے۔ وہاں ماحول بہت اچھا ہے، لوگ دوسروں کی پرسنل اسپیس کا خیال رکھتے ہیں، ٹپیکل ماحول نہیں ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں جہاں کام کرتی ہوں وہاں پہ تو لوگ ایک دوسرے کی ٹو لے لے کر اپنے آپ کو بھی اذیت دیتے ہیں اور دوسروں کی زندگی بھی وبال بناتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ کیوں دوسرے کی پرسنل اسپیس کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک تو ہم جہاں سے گزرے ہمیں جج کرتے ہیں، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے۔ مطلب اپنی سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے ان کو۔ اگر یہی کیئر میں چینج ہو جائے تو میرے حال میں پاکستان میں ہر بندہ صحت مند رہے۔ ایک دوسرے کی ہر وقت فکر کرتے رہنا کہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے، خود تو جیتے نہیں ہیں، دوسروں کو بھی جینے نہیں دیتے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ایسا ہی ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی فکر کر کر کے دوسروں کی باتیں جان نہ لیں، ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی۔ اگر کوئی اسٹیٹس بھی لگاتا ہے تو وہ بھی اس کو جج کرنے کے لیے ہی، بھائی تم دکھی ہو تو تم نے دکھی اسٹیٹس لگایا، تم پریشان ہو تو تم نے اس طرح سے شیئر کیا ہے، ہر چیز کو اس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں۔ زہر لگتے ہیں ایسے لوگ مجھے، اتنے جاہل، اتنے ویلے۔ مطلب ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، یہی ٹائم اگر اپنے اوپر وہ لگائیں تو ان کی زندگی بن جائے۔ وہ اپنے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس یہ کہ اگلا اگر خوش ہے تو وہ بھی نہ رہے، ہر وقت کوریدتے ہیں۔ میں باہر بھی کافی سال رہی ہوں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ پاکستان میں ہی ہے۔ یہاں مائیں باقاعدہ بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ دوسروں کی خبر لے کر آؤ کہ کیا چل رہا ہے اس کی لائف میں۔ یہی بچے بڑے ہو کر پھر پکے ہو جاتے ہیں، چاہے جتنی مرضی ڈگریز لے لیں، عادتیں وہی رہتی ہیں جو ماؤں نے سکھائی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیسے چینج آئے گا ان سب چیزوں کا۔ میں بہت تنگ آ جاتی ہوں بعض اوقات لوگوں کے رویے سے۔ مطلب میں اگر کچھ سوچ رہی ہوں اور میرا سنجیدہ فیس ہے تو لوگ جج کر کے پوچھتے کیا ہوا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ تمہارا منہ ایسا بنا ہوا ہے۔ بالکل تم نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ تربیت کی وجہ سے ہے، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے اس چیز کی وجہ سے اور وہ پکے ہو چکے ہیں۔ ایون کہ دوستوں میں بھی یہ حامیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا تو بہت بیسٹ فرینڈ ہو اور پتہ ہے کہ یہ اچھی امیدیں ہم سے رکھتا ہے، لیکن عام دوست اور اتنی ٹو میں سوال جواب کر کے پھر پھیلاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ پرسنل اسپیس کا خیال رکھنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے ہاں، عجیب معاملہ ہے۔ پرسنل اسپیس کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہوتا کیا ہے، بس ان کو خبر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے 2-3 دن غائب ہوئی ہے تو کیا کر رہی تھی، کیا چل رہا ہے اس کی لائف میں، پتہ لگا۔ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ایک مہذب معاشرے میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک کے درمیان ایک گیپ ہو۔ ہر انسان کی ایک پرسنل زندگی ہے، اس کا صرف اسی کو علم ہو، دوسروں کو اتنی خبر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ BBC بننے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اتنا ہی ان کو شوق ہے تو یہ صحافت میں چلے جائیں، چھپ چھپ کر لوگوں کو دیکھ کر ان کی خبریں لگائیں۔